کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں نا، مطلب حقیقی کہانیاں، کہ اگر آپ انہیں فلم میں دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، کہ یہ تو بہت بڑھا چڑھا کر دکھایا گیا ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسی ہی حقیقی، پراسرار اور سچ پوچھیں تو بہت المناک کہانی کا ہے۔ یہ 1959 میں سوویت یونین کے یورال پہاڑوں میں پیش آیا، ڈیٹلوف پاس کا سانحہ۔ جی۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان 9 تجربہ کار کوہ پیماؤں کے گروپ کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ کوئی شوقیہ سیاح نہیں تھے۔ اچھا۔ یہ سب کے سب یورل پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے طالب علم اور گریجویٹس تھے، بہترین سکیئر اور تجربہ کار ہائیکر، مطلب یہ شدید سردی اور مشکل حالات کے عادی تھے۔ تو پھر تو یہ بات اور بھی عجیب ہو جاتی ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان کا آخری رات کا رویہ ان کی تربیت اور تجربے کے بالکل الٹ تھا۔ تو آئیے اس معاملے کی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 اور 2 فروری 1959 کی رات کو کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ اس گروپ نے -30 ڈگری کی شدید سردی اور برفانی طوفان میں اپنا خیمہ، جو ان کی واحد پناہ گاہ تھی، اندر سے کاٹ دیا۔ ذرا سوچیں، باہر جان لیوا سردی ہے اور آپ اپنی واحد محفوظ جگہ کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں۔ اور صرف تباہ نہیں کر رہے، وہ بغیر مناسب کپڑوں کے، جیکٹوں کے، یہاں تک کہ جوتوں کے بغیر باہر اندھیرے میں بھاگ گئے۔ جی، اور ہمارے پاس جو ان کی ڈائریوں کے کچھ حصے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات سے پہلے تک سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے، اپنا اخبار نکال رہے تھے۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر تقریباً نیم برہنہ حالت میں موت کے منہ میں بھاگ گئے؟ یہی تو سوال ہے۔ اور یہاں سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات جو آپ نے بھی کہی، وہ یہ ہے کہ خیمے کو اندر سے کاٹا گیا تھا۔ جی، اندر سے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بری طرح گھبرا گئے تھے، لیکن کیوں؟ اگر کوئی جانور یا کوئی انسان حملہ کرتا تو خیمہ باہر سے پھٹتا نا۔ بالکل، اندر سے کاٹنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے خود باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، اور اتنی جلدی میں کہ وہ زپ کھولنے کا انتظار بھی نہیں کر سکے۔ یہی اس معمے کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک لمحاتی فیصلے کی طرح لگتا ہے، ایک ایسی گھبراہٹ جس میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی خطرہ تھا وہ اتنا فوری اور شدید تھا کہ 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے بس چاقو سے کپڑا کاٹا اور باہر کود گئے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان پر باہر سے کسی نے حملہ نہیں کیا تھا، ورنہ خیمہ باہر سے کٹا ہوتا۔ صحیح۔ کئی ہفتوں بعد جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہیں برف میں دبا ہوا ایک خالی اور پھٹا ہوا خیمہ ملا، اور خیمے سے کچھ فاصلے تک صرف موزوں یا ننگے پاؤں کے نشانات تھے۔ ذرا تصور کریں، -30-40 ڈگری میں ننگے پاؤں برف پر چلنا، یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ اور یہ نشانات بھی ایک سیدھی لائن میں نہیں تھے، بلکہ مختلف سمتوں میں جا رہے تھے، جیسے کوئی خوف زدہ ہجوم بکھر جاتا ہے۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گروپ میں افراتفری پھیل گئی تھی، اور وہ ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ بھاگے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کس چیز سے؟ پہلی 5 لاشیں قریب ہی ایک دیودار کے درخت کے نیچے سے ملیں۔ کچھ وہاں تھیں، کچھ خیمے کی طرف واپس آتے ہوئے راستے میں۔ اور ان کی موت کی وجہ شدید سردی یعنی ہائپوتھرمیا بتائی گئی۔ ہاں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اتنی سردی میں بغیر مناسب لباس کے کوئی بھی شخص زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں سے معاملہ واقعی کسی ڈراؤنی فلم جیسا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ 2 مہینے بعد جب برف پگھلنی شروع ہوئی تو باقی 4 لاشیں وہاں سے تقریباً 75 میٹر دور ایک گہری برفانی کھائی سے ملیں۔ اور ان لاشوں پر جو چوٹیں تھیں وہ ہائپوتھرمیا کی کہانی سے بالکل مختلف تھیں۔ مختلف نہیں بلکہ ناقابل یقین حد تک خوفناک۔ ہمارے پاس جو پوسٹ مارٹم رپورٹس کے خلاصے ہیں، ان کے مطابق ایک شخص کی پسلیاں اس طرح ٹوٹی ہوئی تھیں جیسے کسی ٹرک نے ٹکر ماری ہو۔ اللہ! ایک اور کی کھوپڑی میں شدید فریکچر تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جسم پر باہر سے کوئی زخم یا خراش کے نشان نہیں تھے۔ اور سب سے عجیب بات، ایک خاتون کی زبان اور آنکھیں غائب تھیں۔ یہ چوٹیں یہ کسی عام گرنے سے تو نہیں لگ سکتی۔
بالکل نہیں۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے خود کہا تھا کہ اس قسم کی اندرونی چوٹیں صرف بہت زیادہ طاقت کے اثر سے لگتی ہیں، جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کا حادثہ یا کسی دھماکے کی لہر۔ لیکن وہاں پہاڑوں میں میلوں دور کسی بھی سڑک سے ایسی طاقت کہاں سے آ سکتی تھی؟ اور باہر کوئی زخم نہ ہونا اس بات کو اور بھی عجیب بنا دیتا ہے۔ اور اس زبان کا کیا؟ اس کے غائب ہونے کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں، بعد میں تفتیش کاروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زبان اور آنکھوں کا غائب ہونا ایک قدرتی عمل ہو سکتا ہے۔ قدرتی عمل؟ کیسے؟ چونکہ لاش کافی عرصے تک پانی اور برف میں دبی رہی تو چھوٹے جانور یا قدرتی سڑن اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان شدید اندرونی چوٹوں کی وضاحت کرنا آج بھی بہت مشکل ہے۔ تو ان تمام غیر معمولی تفصیلات نے مل کر اس واقعے کو ایک ایسا معمہ بنا دیا جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ جی بالکل۔ اور اس معمے کو مزید گہرا کیا سوویت تفتیشکاروں کی حتمی رپورٹ نے۔ 1959 کی سرکاری رپورٹ میں انہوں نے نتیجہ نکالا کہ ان افراد کی موت ایک نامعلوم طاقتور قوت یعنی ان نون کمپیلنگ فورس کی وجہ سے ہوئی۔ یہ کیسا نتیجہ ہے؟ یہ تو جواب سے زیادہ ایک سوال لگتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ کوئی جواب تھا ہی نہیں، یہ فائل بند کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ اچھا؟ سر جنگ کا عروج تھا۔ نامعلوم طاقتور قوت لکھ دینا اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ کوئی مزید سوال نہ پوچھیں۔ مطلب اگر کوئی خفیہ فوجی تجربہ غلط ہو گیا تھا یا کوئی اور شرمناک وجہ تھی تو یہ جملہ اس پر پردہ ڈالنے کا بہترین طریقہ تھا۔ بالکل۔ اس ایک جملے نے معاملے کو حل کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے ایک معمہ بنا دیا اور سازشی نظریات کے لیے دروازے کھول دیے۔ تو سرکاری رپورٹ نے تو ایک جواب دینے کے بجائے ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جواب خود تلاش کریں گے۔ ہمارے مواد میں جو سب سے پہلا اور شاید سب سے منطقی نظریہ ہے وہ فطرت کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، برفانی تودا یا ایولانچ۔ جی، اور یہ آج سب سے زیادہ سائنسی طور پر قابل قبول نظریہ ہے، لیکن یہ کوئی عام بڑا ایولانچ نہیں تھا جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ تو پھر کیسا تھا؟ نظریہ یہ ہے کہ شاید برف کا ایک چھوٹا تودا جسے سلیب ایولانچ کہتے ہیں خیمے کے اوپر آ گرا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ برف کی ایک سخت تہہ نیچے کی کمزور تہہ پر پھسل جاتی ہے۔ اچھا۔ اس سے خیمے پر اچانک شدید دباؤ پڑا ہوگا اور اندر موجود لوگوں کو لگا ہوگا کہ وہ زندہ دفن ہونے والے ہیں۔ اچھا، تو اس جان لیوا خوف میں انہوں نے باہر نکلنے کا تیز ترین راستہ اختیار کیا، یعنی خیمہ کاٹ دیا۔ یہ بات کچھ حد تک منطقی لگتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ پر ٹنوں برف گرنے والی ہے تو آپ زپ کھولنے کا انتظار نہیں کریں گے۔ بالکل، اور ایک بار جب وہ باہر نکل گئے تو اندھیرے، شدید سردی، برفانی طوفان اور گھبراہٹ میں وہ بکھر گئے۔ اور پھر وہ واپس خیمے تک نہیں پہنچ سکے؟ جی، یا تو وہ راستہ بھول گئے یا خیمہ برف میں دب چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ سردی سے مر گئے اور جو 4 افراد کھائی میں پائے گئے ممکن ہے کہ وہ اندھیرے میں بھاگتے ہوئے اس میں گر گئے ہوں۔ ایک منٹ، اگر ایولانچ اتنا چھوٹا تھا کہ اس نے کوئی نشان نہیں چھوڑا، جی، تو کیا وہ اتنا طاقتور ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کی پسلیاں اور کھوپڑی توڑ دے؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی تو اس نظریے کا سب سے کمزور پہلو ہے اور اسی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی کیا وضاحت ہے؟ بعد میں اندھیرے میں بھاگتے ہوئے 4 میٹر گہری کھائی میں گرنے سے آئیں۔ اچھا۔ پتھروں پر اتنی اونچائی سے گرنے کی طاقت ایک گاڑی کے حادثے جیسی ہو سکتی ہے۔ یہ نظریہ مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ باقی نظریات کے مقابلے میں سب سے زیادہ معقول لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امتحان ہے، لیکن ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ایک اور بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے جو کیٹابیٹک ہواؤں کے بارے میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیٹابیٹک ہوائیں ایسی ہیں جیسے پہاڑ خود سانس باہر چھوڑ رہا ہو۔ ٹھنڈی، بھاری ہوا جب ڈھلان سے نیچے کی طرف ایک دم تیزی سے گرتی ہے تو یہ غیر مرئی دریا کی طرح بہتی ہے۔ یہ اچانک چلنے والی بہت تیز اور شدید شور والی ہوائیں ہو سکتی ہیں، اور ان ہواؤں میں ایک ایسی آواز چھپی ہو سکتی ہے جو آپ سن نہیں سکتے لیکن آپ کا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ اسے انفرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہوا میں ایک ایسی خاموش چیخ تھی جس نے انہیں پاگل کر دیا؟ یہ کسی ہارر فلم کی کہانی لگتی ہے نا؟ فطرت کی طرف سے ایک نفسیاتی حملہ۔ بالکل۔ کچھ تحقیقات یہی کہتی ہیں۔
تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 18.98 ہرٹز کے قریب انفرا ساؤنڈ انسانی آنکھ میں تھرتھراہٹ پیدا کر سکتا ہے، جس سے عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ شدید بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کے جذبات بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ ان ہواؤں نے ایسی انفراساؤنڈ پیدا کی جس نے کوہ پیماؤں کے ذہنوں کو متاثر کیا؟ جی، ان میں شدید غیر منطقی خوف پیدا کیا اور ان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ اس حالت میں انہوں نے خیمہ کاٹا اور بھاگ نکلے۔ اچھا، تو پھر فوجی تجربات والے نظریے کا کیا؟ سر جنگ کا زمانہ تھا، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں لگتی؟ بالکل، اور کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دوسرے ہائیکنگ گروپس نے اس رات آسمان میں عجیب نارنگی گولے دیکھے تھے۔ اوہ! یہی اس نظریے کی بنیاد ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید کوئی خفیہ میزائل یا ہتھیار کا تجربہ ہو رہا تھا جو غلط ہو گیا، اور حکومت نے سچ چھپانے کے لیے سب کچھ صاف کر دیا۔ اور ہمارے پاس جو ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ خیمے سے ملنے والے کچھ کپڑوں پر تابکاری کے ہلکے نشانات بھی تھے۔ تو پھر یہ تو تقریباً ثابت ہو گیا کہ وہاں کچھ فوجی گڑبڑ ہوئی تھی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہی رپورٹ آگے یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تابکاری بہت کم سطح کی تھی، اتنی جتنی اس زمانے میں فیکٹری میں کام کرنے والے کسی شخص کے کپڑوں پر بھی ہو سکتی تھی۔ اچھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تفتیش کاروں کو وہاں نہ تو کسی دھماکے کے شواہد ملے، نہ تابکاری کا کوئی بڑا مرکز، اور نہ ہی کوئی ملبہ۔ اگر کوئی ہتھیار ٹیسٹ ہوا تھا تو اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان کیوں نہیں چھوڑا؟ صحیح۔ اور مقامی قبائل یعنی مانسی لوگوں پر بھی تو الزام لگایا گیا تھا نا؟ ہاں، شروع میں یہ شک کیا گیا تھا کہ شاید انہوں نے اپنی مقدس سرزمین کی بے حرمتی پر گروپ پر حملہ کر دیا ہو، لیکن یہ نظریہ بہت جلد مسترد کر دیا گیا۔ کیوں؟ اول تو مانسی قبیلے کے لوگ پرامن سمجھے جاتے ہیں، دوم جائے وقوع پر کسی قسم کی لڑائی کے کوئی نشانات نہیں تھے، اور کوہ پیماؤں کی کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوئی تھی۔ اور چوٹیں بھی ویسی نہیں تھیں؟ بالکل، ان کی چوٹیں کسی انسانی حملے سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ اتنے سالوں کی تحقیق، اتنے سارے نظریات کے بعد ہم آخرکار کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے؟ دیکھیں، جو باتیں یقینی ہیں وہ یہ ہیں: 9 افراد ہلاک ہوئے، انہوں نے اپنا خیمہ خود چھوڑا، اندر سے کاٹ کر، انہوں نے مناسب لباس نہیں پہنا تھا، اور اس رات حالات انتہائی شدید تھے، درجہ حرارت جان لیوا حد تک کم تھا اور برفانی طوفان چل رہا تھا۔ جی، یہ وہ حقائق ہیں جن پر تمام ذرائع اور تمام تفتیشکار متفق ہیں۔ لیکن جو سوالات آج بھی باقی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ جی، خیمہ چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ آخری لمحہ کون سا تھا جب سب کچھ غلط ہو گیا؟ اور ان شدید ناقابل یقین اندرونی چوٹوں کی درست وضاحت کیا ہے؟ اگرچہ برفانی تودے کا نظریہ بہت سی باتوں کی وضاحت کرتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، یہ ہر تفصیل پر پورا نہیں اترتا، اور اسی وجہ سے یہ معمہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات تمام شواہد کے باوجود بھی ایک حتمی جواب ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ فطرت کی طاقت، انسانی نفسیات کی پیچیدگی اور شدید حالات کا دباؤ مل کر ایسی صورتحال پیدا کر سکتا ہے جسے ہم اپنی محدود سمجھ سے پوری طرح کبھی نہ جان پائیں۔ ہمارے سامنے موجود مواد یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی انسانی المیہ ہے۔ نوناوان، جوش و جذبے سے بھرپور، جو ایک مہم جوئی پر نکلے تھے، ایک ایسے انجام سے دوچار ہوئے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل۔ زیادہ تر شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قدرتی عوامل، شدید موسم اور انسانی ذہن پر پڑنے والے اس کے اثرات نے مل کر اس سانحے کو جنم دیا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ وہ آخری چند منٹ کیسے ہوں گے۔ جی، مکمل تربیت، مکمل تیاری، اور پھر بھی فطرت کے سامنے ایسی بے بسی۔ یہ واقعی انسان کے غرور کو توڑنے والی بات ہے۔ یہاں غور کرنے کے لیے ایک بات یہ ہے، جب انسان کا سامنا فطرت کی ایک ایسی طاقت سے ہوتا ہے جسے وہ نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو کیا ایسے میں منطق خود پہلی قربانی بن جاتی ہے؟ انسانی ذہن پر اس وقت کیا گزرتی ہے جب اسے ایک ناقابل فہم خوف کا سامنا ہو؟ یہ سوال اس واقعے کے حقائق سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 6 دہائیوں سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔